امریکہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ جنگ ہمیں سستی نہیں پڑنے والی. ایران سارے کو امریکہ تباہ کر کے چلا جائے نا تو وہ اتنی بڑی خبر نہیں ہوگی. ایران امریکہ کا کوئی ایک جہاز گرا دے یا اس کا کوئی جہاز ڈبو دے تو وہ اتنی بڑی خبر بن جائے گی. ہم اپنی لینڈ، اسپیس اور واٹر تینوں چیزیں ایران کے اگینسٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. معاملات امریکہ سے اور ویسٹ کی پاورز کے ہاتھوں سے نکل کر واپس ایشیا کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں تو یہ اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے. UAE ہے وہ پورے طور پہ اس میں شامل ہے. گویا ایک اپرچونٹی کریٹ کر رہا ہے کہ چلو بھائی میں ادھر ہاتھ مارتا ہوں تم اپنے اپنے مار لو. اس پیس بورڈ اور اس کی جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کے ذریعے کیا جانا ہے، اور پاکستان کی اس میں شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے نظریات ہیں ہر چیز کو تج کے ٹرمپ کو خوش کر دیا. یہی تو لیڈرشپ کی حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، وزڈم ہوتے ہیں. گزشتہ راہ صلوات، آئندہ راہ احتیاط. چونکہ یہ یہودی ریاست ہے لہٰذا حق پر وہ ہیں کہ جو ہندوؤں کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ خود پینشن خور ہوں اس ملک کے، لوٹنے میں حصہ ڈالا ہوا ہو تو دفع ہوں نا. السلام علیکم ناظرین، میں مہتاب عزیز ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں آج خالد محمود عباسی صاحب. خالد صاحب آج ہم دونوں ہیں ہی تذکرہ و تبصرہ کرنا ہے. ہم دونوں اکیلے رہ گئے بالآخر. تو شروع کرتے ہیں سر. آج تو بڑی جو ہے نا دنیا اتھل پتھل ہو رہی ہے جی. اگر اسے کہا جائے. ایران کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ اب امریکی حملہ وہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے. بظاہر اس کی ایسی انہوں نے ایگریسو پوزیشن لے لی ہے. امریکہ اپنے جو تمام بڑے ایسٹس سے، یعنی کسی بھی آج تک امریکہ نے جو ایکشنز کیے ہیں دنیا بھر کے اندر کہیں ایسا نہیں ہوا کہ اپنے 3 سٹرائکس گروپ وہ لے کے آیا ہو. اور یہاں پہ اس وقت جو ہے اس کے جو بحر ہند کے اندر اور میڈیٹرین سی جو ہے بحر روم اس کے اندر اس وقت 3 اس کے سٹرائکس گروپ موجود ہیں. 500 سے زیادہ جنگی طیارے اس وقت وہ اردن کے اندر، اسرائیل کے اندر موجود ہیں اور قبرص کے اندر وہاں پہ برطانیہ اور امریکہ کے 500 لڑاکا طیارے موجود ہیں. اسرائیل کے طیارے اس کے علاوہ ہیں اور بڑے پیمانے پہ ظاہر ہے میزائل جو ان کی اسٹرائکس گروپ ہے اس کے پاس خصوصاً ٹام ہاک کروز میزائل بڑے پیمانے پہ داغنے کی ہے. اور پھر ان کے B-2 بمبار جو جہاز ہیں وہ موجود ہیں. لیکن ہمیں ایک ہچکچاہٹ بھی نظر آتی ہے کہ امریکن تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ شروع کرنی آسان ہوگی لیکن اس کے بعد اس کا جو ایسکیلیشن لیڈر ہے، جو اس کی جہریت کا دائرہ ہے، اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہے گا. اور یہ بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی ہوگی. تو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب جو ہے نا ٹکراؤ بہرحال ناگزیر معلوم ہوتے ہیں. نہ ہو تو معجزہ ہے، یعنی وہ اب صبح ہوتا ہے، ہفتے بعد ہوتا ہے، تو وہ تو ہوتا ہی نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ امریکہ جیسے نا حملہ کرنے سے پہلے ٹربل میں محسوس ہو رہا ہے. یعنی ہم نے دیکھا عراق پہ اس نے پہلی دفعہ وہ 90 میں حملہ کیا تھا، پھر دوسری دفعہ کیا افغانستان پہ کیا. تو جسے عام زبان میں سموتھ سیلنگ کہتے ہیں، اس طرح بڑے آسانی فیصلے بھی بہت آسانی سے ہو گئے، ایگزیکیوشن بھی بہت آسانی سے کے ساتھ ہو گئی. سارے ساتھ ہیں، دنیا ہاں میں ہاں ملا رہی ہے. مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر و بیشتر فرنٹ لائن الائی بن گئے ساتھ، پوری طرح دامے درمے سکھنے ساتھ ہو گئے، بیانیے بنانے میں بھی ساتھ ہو گئے. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک تنہائی بھی محسوس ہو رہی ہے. یورپ بھی اس طرح، مطلب ایک طرح کی تائید تو ہے لیکن جیسے وہ باقاعدہ جنگ میں شامل ہوتا تھا اس دفعہ وہ بات یورپ کی بھی نظر نہیں آتی. تو اپنی ہی جنگ ہے جو کرنی پڑ رہی ہے امریکہ کو. اور نسبتاً طاقت بھی ذرا بڑی ہے، یعنی نہ عراق ہے نہ افغانستان ہے. اس سے پہلے تو اسی طرح کی یا ونزویلا ہے، اس طرح کی طاقتوں سے نپٹے ہیں. تو ذرا ایران نسبتاً ان سے بڑی طاقت ہے. اچھا، ڈپلومیسی میں بھی وہ کمزور نہیں ہے، ان کی ایک تاریخ ہے بہت بڑی، سپر پاور رہے ہوئے ہیں. تو بہرحال وہ کچھ نہ کچھ جینز میں ہوتا ہے، کچھ وہ چلی آ رہی روایات ہوتی ہیں. تو وہ ڈپلومیسی میں بھی ایسے گئے گزرے نہیں ہیں جیسے کہ صدام نے کیا تھا یا جو افغانستان میں ہوا تھا. خیر افغانستان کی ڈپلومیسی تو کوئی تھی نہیں، تو کچھ پرابلمز ہیں. اچھا، پھر کچھ دنیا کے حالات بدل چکے ہوئے ہیں. اب روس بھی گیم میں پوری طرح ان ہے، چائنا بھی ہے. اب وہ اندر خانے کیا ہے یہ بھی ابھی کھلا نہیں ہے. اصل اچھا، میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کر کے، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ 2 دن بعد یعنی 48 گھنٹوں بعد جب یہاں پہ یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے تو روس،
چین اور ایران مل کے بحری مشقیں کر رہے ہیں بحیرہ اپنا عظمر کے پاس جو ہے ہو جائیں تو بڑی مطلب یہ بہرحال خبر بھی بڑی بنتی ہے. بالکل ایسے. تو یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا جنگ سے پہلے کی جو صورتحال ہے نا وہ اتنی امریکہ کے لیے جسے کہتے ہیں نا وہ فیوریبل نہیں ہے. وہ جیسے ہوتا ہے اب اسے کس مثال کے ساتھ ہم سمجھیں, مثلا پاکستان کا میچ ہو کہیں اور بادل آئے ہوئے ہوں, گراس ہو, ٹاس بھی ہار گئے ہوں, تو یہ مطلب ابتدائی جو ہے نا معلوم ہو گیا کہ آج پاکستان کا دن نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ یہ امریکہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ جنگ ہمیں کوئی اتنی سستی نہیں پڑنے والی. اور پھر ایران کی ساری اسٹریٹجی جو ہے نا وہ غیر روایتی ہے. اب اصل میں جو یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, جو بھی جنگ بھی تو ایک اب آرٹ ہے نا, وہ ایک سائنس ہے. تو وہ آپ پورا اسٹڈی کرتے ہیں, تھریٹ انالیسس کرتے ہیں. تو وہ جب روایتی انداز میں ہوتا ہے تو انالیسس کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ مخالف کیا کرے گا, میں یہ کروں گا, جواب میں وہ کیا کرے گا. جب آپ نے پوری اسٹریٹجی ہی غیر روایتی بنائی ہو تو پھر یہ نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کرے گا. کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز بھی ہو سکتی ہے. تو جنگوں میں تو یہ کچھ لگا رہتا ہے نا. مطلب وہ دیکھیں کتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا برطانیہ کے ساتھ جب ارجنٹائنا نے اس کا جہاز ڈبو دیا تھا. صحیح, فاکلینڈ آئس لینڈ جو ایک وہ جنگ ہوئی اور اس میں وہ یہ بات بہت ان ایکسپیکٹڈ بات ہو گئی تھی. ایران سارے کو امریکہ تباہ کر کے چلا جائے نا تو وہ اتنی بڑی خبر نہیں ہوگی. اگر ایران امریکہ کا کوئی ایک جہاز گرا دے یا اس کا کوئی جہاز ڈبو دے تو وہ اتنی بڑی خبر بن جائے گی, وہ ایران کی کامیابی سمجھی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو امریکہ کے لیے یعنی وہ جو ہے نا کوئی اچھے شگون نہیں دکھا رہی. جو ابتدا کوئی اچھی نہیں امریکہ کے اعتبار سے دکھ رہی. پھر یہ کہ ڈالر بھی گر رہا ہے, پتہ نہیں مارکیٹ میں بھی کوئی عجیب اور غریب, یعنی وہ جیسے ایک تسلسل ہوتا تھا وہ اس وقت نہیں ہے. یہ سونے کی قیمتیں اچانک گر گئی ہیں, وہ پہلے چڑھتی گئی اور پھر فری فال جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ان کا. وہ جو کچھ پتہ نہیں آج صبح میں نے پڑھا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا. وہ 15 ٹریلین کا کوئی حساب کتاب لگا رہے تھے کہ مارکیٹ سے جو ہے نا صاف ہو گیا. ایسے ہی ہے, وہ سونے کی قیمت جیسے چڑھ رہی تھی لوگوں نے ذرا خریدا اور پھر اچانک گر گئی تو وہ سارے ان کے پیسے دیکھیں نا. ذرا سوچیں, ہم بہت خوش ہیں پاکستان کہ ہمارے جو ہے نا ذخائر کوئی 21 بلین ہو گئے ہوئے ہیں قومی, ہماری دولت اتنی ہو گئی ہے. تو یہ 15 ٹریلین غائب ہو گئے. تو اس سے اندازہ لگائیں جناب ایک راتوں رات یہ ہو گیا. تو مطلب دنیا کے اندر کوئی اسٹیبلٹی نام کی چیز نہیں ہے. ایک انسرٹینٹی جو ہے نا ہر طرف آپ کو پریویل کرتی نظر آ رہی ہے. امریکہ کے سیاسی حالات بھی اچھے نہیں ہیں, وہاں پہ بھی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ. امریکہ یورپ کے تعلقات کے اندر بڑا کھنچاؤ ہے. یہ ساری چیزیں جمع کریں نا تو بہرحال وہ موافق صورتحال اس طرح نہیں ہے جیسے ہوا کرتی تھی. تو میرے لیے یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یار اس دفعہ کچھ غیر معمولی ہونا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح کا بلڈ اپ ہے اس طرح کا کبھی امریکہ نے مطلب اتنی بڑی, جیسے آپ نے بھی بتایا اتنی بڑی, تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس سے بڑا کرنا ہے, دکھانا یہ ہے کوئی اس سے بڑا کرنا ہے. صحیح. اب بڑا کرنا ہے میں دیکھیں وہ کوئی اور پڑوسی ملک بھی مطلب ہدف پہ ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے, خدا نہ کرے مطلب کیا پتہ وہ پاکستان کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں. اوپر سے میٹھا ہو اندر سے تو ہو سکتا ہے. چلیں اللہ نہیں, اور کسی اور ملک کا سوچ سکتے ہیں. آخر ایک کوئی تھا نا جو الیکشن میں سارے صدارتی امیدوار تھا تو اس نے کہا تھا جی خانہ کعبہ پہ ایٹم بم گرا دینا چاہیے. تو مطلب کچھ عزائم تو ہوتے ہیں نا, اندر خانے بھی پکڑے ہوتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہے نا وہ تھرڈ ٹیمپل کی باتیں تو کر ہی رہے ہیں نا, اس پہ تو سب کا اتفاق ہے نا. بالکل. تو تھرڈ ٹیمپل نہیں بن سکتا جب تک کہ مسجد اقصی اپنی جگہ پہ موجود ہے. بالکل. تو کوئی بڑا کرنے کا ارادہ ہے, یہ جتنی تیاری ہے, کوئی ایک طرف تو تھریٹ کا وہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں آگے سے کیا ہوگا, تو اس کے لیے بھی بڑا ہو سکتا ہے. لیکن ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اس سے زیادہ کچھ کرنے کا جو ہے نا پلان ہے. واللہ عالم, ہم تو نہیں جانتے, لیکن یہ کہ بہرحال بہت بڑا جو ہے نا بلڈ اپ کیا ہے. اچھا, جتنا بڑا کیا اتنا بڑا اپنے لیے خطرہ بھی بنایا, رسک فیکٹر اتنا ہی بڑھ گیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے تو جس بدلتی دنیا کی ہم بات کیا کرتے تھے کہ اب دنیا بدل رہی ہے, معاملات جو ہے نا امریکہ سے اور ویسٹ کی پاورز کے ہاتھوں سے نکل کر واپس ایشیا کی طرف جو ہے نا وہ شفٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ایک جنگ کے نتیجے میں نہیں ہوگا, یہ تو پھر جنگوں کا سلسلہ ہوگا. صحیح. وہ کسی اس ایک جگہ پہ محدود نہیں. یہ وہ بات ہے جو آپ امریکی جو پالیسی ساز ہیں نا وہ سمل کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہم شروع تو کر دیں گے لیکن ختم کرنا پھر ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا. اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو اس میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس زمانے میں نا آخری زمانے میں بہت بڑی جنگیں لڑی جائیں گی اور وہ کوئی بچت کسی کی بھی نہیں ہوگی, سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. تو ہر طرف وہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جنگوں کی لپیٹ میں علاقوں کے علاقے آ جائیں گے. صحیح. اب
دیکھیں نا چائنا نے بھی تو تائیوان پہ ہاتھ صاف کرنے ہیں, وہ بھی کسی موقع کی تلاش میں ہے. رشیا نے صرف یوکرین ہی نہیں ہے, ہو سکتا پورا یورپ اس نے سامنے رکھا ہوا ہو, وہ اس کی ایک سوچ ہوگی. تو یہ امریکہ سب کے لیے گویا ایک جو ہے نا اپرچونیٹی کریٹ کر رہا ہے کہ چلو بھائی میں ادھر ہاتھ مارتا ہوں, تم اپنے مار لو. تو یہ یعنی دنیا کا امن تو اب طے و بالا ہو جائے گا. ویسے بھی اقوام متحدہ کو انہوں نے وہ تقریباً سمجھے ختم ہی سمجھے, نیوٹرلائز ہو گیا. تو یہ ہے جو نظر آتا ہے, اور یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے, ہفتے 10 دن یا گھنٹوں کی بات ہوگی, ہو سکتا ہے. بالکل ایسی. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہمیں نظر آئی ہے درمیان میں تھوڑا سا, میں آپ کو بتاؤں کہ جب پچھلا ہفتہ تھا اس دوران یہ ہوا کہ عرب ممالک سب نے کہا کہ جی ہم اپنی سرزمین کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ایران پہ حملے کے لیے. اسرائیلی میڈیا نے بار بار ایمفسائز کیا کہ صرف جو یو اے ای ہے وہ پورے طور پہ اس میں شامل ہے, اور اس نے کہا کہ وہ جو متنازع جزائر ہیں ترکی اور ایران کے, اپنا ترکی اور یو اے ای کے درمیان, اس نے یو اے ای نے کہا ہے کہ جی وہ جزائر پہ ایران اور یو اے ای کے درمیان, تو وہ ان جزائر جو ہے نا وہ الحاق کرے گا, تو وہ مکمل طور پہ جو ہے نا اس پہ نہیں ہے. اس پہ باقاعدہ طور پہ جو متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ ہے اس نے ایک پریس نوٹ جاری کیا, اور اس نے بتایا کہ ہم اپنی جو ہے نا لینڈ, اسپیس اور واٹر تینوں چیزیں جو ہے نا ایران کے اگینسٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ خبر آئی اور اس کے 24 گھنٹے بعد ایک ایپسٹین فائل کی لیک ای میل جو ہے نا وہ ہو گئی, جو محمد بن زید کا, جس میں پورا ذکر تھا کہ اس کو کیسے دعوت دی گئی اور کیا جو ہے کیا گول کھلا اس کے اندر. تو اب دیکھیں نا چیزیں کیسے جو ہے وہ کھل کے آتی ہیں. 3 سال پہلے تقریباً 4 ہو گئے ہیں میرے خیال ہے, ایک بات کہی تھی, میں نے کہا یار آج اگر ایک بندہ صحیح فیصلہ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا کوئی اسکینڈل آ جاتا ہے, تو پھر ہمیں اتنا میچور ہونا چاہیے کہ اس اسکینڈل کی پرواہ نہ کریں, کیونکہ یہ اسکینڈل اس کا ٹول تھا, ہینڈل تھا, جس سے اسے ہینڈل کیا جا رہا تھا. اس نے اگر اپنی اس فائل کی پرواہ کیے بغیر کوئی ایسا سٹانس لے لیا ہے, تو کم از کم اسے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے یار اسکینڈل آ جائے گا, بس ٹھیک ہے ہم نے کہا سنیں گے جو بھی ہوا, لیکن یہ کہ ہم اس کی وجہ سے وہ کنڈیم نہیں کریں گے یا یہ وہ, کیونکہ وہ اس نے توبہ کی ہے, وہ اب بدل گیا ہے, اس نے وہ ایک نیشنل ایشو کے اوپر ایک صحیح والا موقف اختیار کر لیا. اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ فیصلے انہی لوگوں نے کرنے ہیں. جیسے مطلب متحدہ عرب امارات والے اس بندے کا مسئلہ آ گیا, یہ ہمارے ہم بھی تو دیکھیں بندہ بھول جاتا ہے, کہیں ادھر ادھر جاتا ہے, باقی دنیا کر رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں چلیں جی رجحان ہے, یہی ٹرینڈ ہے, تو تھوڑا چلیں ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی, جزیرہ دیکھ آتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ. تو وہ مطلب تجسس میں بھی بندہ مارا جاتا ہے, تو وہ بن گئی فائل کسی کی. اب وہاں سے وہ اگر بلیک میل ہونا شروع ہو گیا, تو کسی موقع پہ اگر وہ بندے کا پتر بن کے کھڑا ہوتا ہے, تو پھر ذرا اس کو وہ دینا پڑے گا. یہ ہمارا رجحان ہو جائے تو وہ بلیک میلنگ ختم ہو جائے گی. صحیح, وہ تبھی ہے نا کہ لوگ مخالف ہو, اپنے لوگ مخالف ہو جائیں گے. اچھا, یہ تو وہ ایک بات ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دبئی یہ کسی اصولی موقف کی خاطر اس نے یہ موقف اختیار نہیں کیا. وہ ایران نے جو تھریٹ کیا ہے, جی بالکل ایسے, ٹھیک ہے کہ بھائی جہاں سے ہم پر آئے گا وہاں پہ ہم ماریں گے, ان کو مارنے کا حق رکھتے ہیں. تو دبئی تو پٹ جائے گا نا, ظاہر ہے اس کی تو خیر معیشت اتنی جو ہے نا وہ فرجائل ہے, برکس نکل جائے گا, بالکل ایسے, سارا غصہ اس پہ نکلے گا. ویسے بھی کہتے ہیں نزلہ بر عضو ضعیف, جو آپ کو غصہ آئے گا سب سے کمزور پہ گرے گا. تو وہ تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بھی ہے, مطلب اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ باقی عرب ممالک نے بھی جان بچانے کے لیے بہت سے, مطلب سعودی عرب بہت پہلے ایران کے قریب آ چکا تھا, وہ تو ایک وقت ہو گیا. پھر انہوں نے اب بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کوئی مذاکرات ہو جائیں, کچھ بچے, وہ اور مطلب ایک سوچ ہے, اور یہ والی سوچ ایک مختلف. میں دبئی کے بارے میں میرا خیال ہے, یو اے ای کے بارے میں, کہ انہوں نے ڈر کے ایران کے رد عمل کے خوف سے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا. اچھا خالد صاحب, یہ بھی مطلب اس میں ایک چیز آتی ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے خوف سے ہی موقف اختیار کیا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا, کیا مطلب یہ ان لوگوں کی عقل اتنی کام نہیں کرتی کہ یہ ہمیں کس طریقے سے یہ استعمال کر رہے ہیں ٹول کی حیثیت سے, کہ جب تھوڑا سا اگر ہم اپنی نیشنل جو انٹرسٹ کے اوپر بھی ہم چلیں گے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا. اصل میں دیکھیں یہ اب مضمون بہت وہ ہے نا. آپ ایک چیز دیکھیں, یہ جب انگریز آیا نا یہاں پہ, تو اس سے یہاں پہ ریزسٹنس کا سامنا ہوا.
بھائی کوئی ایک دم تو نہیں قبضہ کر سر ہے، بہت عرصہ لگا. ایک تو وہ بھی تھا جیسے سراج الدولہ ہے، پھر ٹیپو سلطان، ایک وہ والا معاملہ ہے. لیکن پھر 1857 بھی تو ہے نا، اس سے پہلے 1831 ہے وہ تحریک شہیدین، ریزسٹنس رہی ہے. پھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ جی انگریز کی تہذیب کو قبول کرنے کے لیے لوکلز تیار نہیں تھے. پھر اس کو انہوں نے باقاعدہ مینیج کیا ہے، پورا ایک ایجوکیشن سسٹم لے کے آئے. اچھا ایجوکیشن سسٹم پر تو ہم نے لکھا بھی، پڑھا بھی، تحقیق بھی ہوئی کہ اس کے کیا اثرات ہوئے، قوم کی کیسے ٹرانسفارمیشن ہوئی. پھر انہوں نے ایک کیسی لیئر بنائی کہ جن کے ذریعے سے اس قوم کو قابو کیا، جو انہی میں سے تھے. وہ مختصر جسے ہم کہتے ہیں بھائی کالے انگریز پیدا کیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر مینیج کیا سارا یہ. لیکن یہ کل بات نہیں ہے. انہوں نے وہ خاندان بنائے جن کے اندر وہ برائیاں انجیکٹ کیں کہ جس کے بعد وہ اپنی قوم کے افراد نہیں رہے. ان کی وفاداریاں کسی اور کے ساتھ ہو گئیں. اب وہ مالی قسم کی برائیاں تھیں یا جنسی قسم کی، جو بھی تھا وہ چیزیں ان کے اس میں جینز میں ڈالی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں یہ جو تعلیمی نظام میں فرق ہے، مطلب عام لوگوں کے لیے وہ انگریزی نے بنایا اور تھا، جن کو کل بیوروکریسی ہائر لیول پہ لے کے ان کے لیے اور تھا. اب وہاں پہ وہاں پہ ہاسٹل ہوں گے، چھوٹے بچے جا کے وہاں پہ رہیں گے. کیوں؟ ان کی دیکھا دیکھی ہمارے مدارس میں بھی یہ سسٹم آیا ہے نا کہ بچوں کو لا کے، یہ کوئی ہمارا روایتی سسٹم تو نہیں تھا. وہ تو یہ تعلیم بالغاں کا پروگرام ہے نا، اسلام تو تعلیم بالغاں کا پروگرام ہے. بالکل. اور اس سے پہلے جو تھا بھی وہ یہ کہ اساتذہ ہوتے تھے، مختلف فنون کے ماہرین اساتذہ ہوتے تھے جن کے پاس جا کے کوئی ہاسٹل نہیں ہوتا تھا، آپ نے خود اپنی مزدوری بھی کرنی ہے اور جا کے تو ان سے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. اس شہر میں جا کے آپ کو سیٹل ہونا ہوگا، درزی کی دکان کھولیں یا کباڑیے کی کھولیں یا جو بھی کریں، اپنی دار روٹی کا بھی بندوبست کریں اور جا کے اس ماہر فن سے مطلوبہ تعلیم بھی حاصل، وہ مطلوبہ کتاب بھی پڑھیں جو آپ نے اس کے پاس جا کے پڑھنی ہے. اور شاید یہ وجہ ہے کہ علماء کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا پیشہ بھی عموماً مینشن ہوتا ہے، فلاں ساتھی، فلاں جو ہے نا وہ ہمارا نظام تو یہ تھا. اور یہ تو انگریز نے آ کے یہ بچے اور یہ والا یہ ادھر بھی وہ بچے لے کے آئے. اب ایک بچہ ماں باپ سے کٹ گیا، میں باقی کوئی کسی برائی کا ذکر ہی نہیں کر رہا جو پیدا ہوتی ہیں، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. صرف ماں باپ کے کٹنے سے ایک چھوٹی عمر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ماں کی ممتا ہے وہ اس نے دیکھی ہی نہیں، مشاہدے ہی میں نہیں آئی. اس نقصان کو چھوڑو کہ جو اس نے محبت نہیں دیکھی، وہ ایک علیحدہ نقصان ہے. جو اس کی شخصیت بنی ہے اس میں اس شے کا دخل ہی نہیں ہے، یہ جانتا ہی نہیں، اس جذبے کو ہی نہیں جانتا، کبھی دیکھا ہی نہیں، بھگتا ہی نہیں، اس پہ بیتا ہی نہیں وہ جذبہ. اس نے باپ کی شفقت کبھی دیکھی نہیں، اس نے وارڈن دیکھا ہے. وہ اس کو سونے کا چمچ اس کے منہ میں ڈالے لیکن اس کو ماں والی محبت تو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہ وفاداری، وہ ہمدردی، وہ محبت جو گھر کے انسٹیٹیوشن سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے غیر شعوری طور پر، وہ اس سے محروم کر دیا گیا ہے. وہ دینی تعلیم کا والا ہو یا دنیاوی تعلیم والا ہو، ایک بات کامن آ جائے گی اس کے اندر. دوسری چیز، اچھا دینی تعلیم میں پھر بھی کم از کم عام طور پہ یہ ابھی تو بہت یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے نا اس طرح کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا یہ وہ، لیکن عام طور پہ اساتذہ ہمدرد ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں. اور مطلب اپنے شاگردوں کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہمدردی بھی بہت کرتے ہیں اور شاگرد ان کی اس ہمدردی کی قدر بھی کرتے ہیں. تو وہاں پھر بھی کسی درجے میں کوئی ہمدردی کا وہ معاملہ تھا، یہاں تو وہ بھی نہیں رہا. ہاں ہماری جو بر صغیر کی روایات ہیں ان کے ذریعے سے اگر کسی نے کسی کے ساتھ خصوصی ہمدردی کر دی ہو تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن بچوں کا رویہ عام طور پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ہمدردانہ نہیں رہا کیونکہ انہوں نے ہمدردی دیکھی نہیں تھی. صحیح. اب یہ قوم کے وہ بڑے بنتے ہیں نا، ان کو بنایا جاتا ہے. اب اس میں سے بھی پھر سلیکشن کی طرف اگر آپ جائیں، ظاہر ہے سارے تو نہیں بڑے بنتے، وہ ایک حد تک جاتے ہیں اس کے اوپر بریک لگ جاتی ہے. تو وہ پھر اوپر لے کے جانے کے لیے تو خاص طور پہ مجرم ذہنیت کے لوگوں کا چناؤ ہوتا ہے. صحیح. جن میں پرورژن آ چکی ہوتی ہے، سائیکالوجیکل بھی، باقی بھی میں نہیں لینا چاہتا کچھ، ٹھیک ہے، بس پرورژن کا لفظ میرا خیال ہے ٹھیک ہے. تو وہ فطرت کے راستے سے ہٹ چکے ہوتے ہیں تو ان کو مسلط کیا جاتا ہے. تو یہ جتنے، اسی لیے میں کہتا ہوں یار ان کے پیچھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، ہماری بہتری آئے، تو جو ہم پہ مسلط ہیں ان کے پچھلے گناہ اگر آپ کے سامنے کوئی لے کے آتا ہے تو انہیں آپ کو اگنور کرنا پڑے گا. یا تو دیکھیں ریولوشن ایسا آئے، تلپٹ ہو، جیسے ابھی رجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے. صحیح. رجیم چینج اگر فساد سے ہوتی ہے، جیسے لیبیا میں چینج ہوئی، جیسے شام میں ہوئی، تو دیکھیں نقصان کتنا ہوتا ہے. بالکل ایسے.
رجیم چینج اگر امریکہ آ کے ایران میں کرتا ہے، دیکھیں کتنی تباہی پھرے گی، تو پھر رجیم چینج ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. رجیم چینج اگر افغانستان میں ہوتی ہے تو 16 سال جہاد کرنا پڑے، 16 لاکھ لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر رجیم چینج ہوتی ہے. وہ شاہ پہلوی کو بگایا تھا، اور تو یہ مولوی لوگ آئے تھے تو کتنا خون بہا تھا، تو پھر یہ ہوا تھا. بہت بڑے فساد کے بعد ہوتی ہے رجیم چینج. تو دوسرا چینج یہ ہے کہ وہی جو رجیم موجود ہے وہ سیدھے ان کا کوئی فرد، کوئی جیسے محمد بن سلمان ہم نے اپریشیٹ بھی کیا پچھلے اس میں. ٹھیک ہے. تو اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ محمد بن سلمان کا ماضی بھی بہت اچھا ہے. تو یہ وہ کم ترین قیمت ہے جو آپ دے کر معاشرے کو صحیح رخ پر لے آتے ہیں، کہ وہی رجیم رہی، ان کا کوئی فرد ایسا بدلا کہ اس نے پورے سسٹم کے اندر گریجولی اسٹڈلی چینجز لا کے اسے صحیح رخ دے دیا. یہ سب سے سستا سودا ہے. صحیح. اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ سب سے سستا سودا ہے. باقی کی بہت بڑی بھاری قیمت ہے جو ادا کرنی پڑتی. سونامی آ جاتا، سونامی آتے ہیں. اس میں کیا شک ہے کہ انقلاب جو ہے خون ریزی والا ہوتا ہے. آپ فرانس کا انقلاب دیکھ لیں، آپ روس کا انقلاب دیکھ لیں، کروڑوں لوگ مرے ہیں. بالکل ایسے. تو اب باہر کی کوئی طاقت آ کے رجیم چینج کرے یا آپ اندر سے توڑ پھوڑ کر کے رجیم چینج کریں، بہت تباہی پھرتی ہے تو رجیم چینج ہوتی ہے. یہ سب سے سستا سودا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ گزشتہ راہ صلوات، آئندہ راہ احتیاط. صحیح. تو یہ سبھی کرپٹ ہیں، جن کے اسکینڈل نہیں آئے وہ بھی کرپٹ ہیں. ہمیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی نہ ہو تو معجزہ ہے، کوئی نہ ہو تو پیدائشی ولی ہے اس ماحول میں بھی جس نے کچھ غلط نہیں کیا. وہ یہ مولانا امین حسن اصلاحی نے فرمایا تھا، اس نظام میں تعلیم سے گزر کر کوئی ایمان والا رہ جائے، یعنی اس کا ایمان سلامت رہ جائے، تو یا تو کودن ہے، یعنی بالکل بے وقوف، اس نے پتہ ہی نہیں اس نے پڑھا کیا ہے، یا مادرزاد ولی ہے، پیدائشی ولی ہے. یہ تو اسی طرح جو ہمارے مسلمان ملکوں پہ خاص طور پہ کرپشن ہی کو تو ذریعہ بنایا گیا. جیسے وہ ہمارے صوفیاء کے ہاں سلوک ہوتا ہے نا اللہ کی طرف قرب کا کے لیے مختلف منازل ہوتی ہیں، تو ان کے ہاں وہ سلوک کی جگہ پہ کرپشن ہے. کہ اس بندے میں یہ کرپشن آ گئی ہے، یہ اب اگلے درجے کے قابل ہو گئے. اب اس میں یہ پرورین آ گئی ہے تو یہ اس سے اگلے درجے کے قابل ہو گئے. اب اس میں یہ غیر فطری جو ہے نا وہ عمل آ گیا ہے تو یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے قابل ہو گیا ہوئے. تو میرا خیال ہے اس موضوع کو اس سے زیادہ بیان کرنا پھر مناسب بھی نہیں ہے. آپ نے بات کہی. میں آپ کو بتاؤں کہ عموماً میڈیا کی فیلڈ میں یا جرنلزم میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کو اگر بہت اوپر جانا ہے نا تو پھر دو چیزیں جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ کلبز جوائن کرنے پڑیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ شراب پینے سے ثابت کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ دو کام نہیں کرتے تو آپ ایک خاص حد سے اوپر نہیں جا سکتے. یہ آپ کی بھگتی ہوئی چیز ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی بھگتی ہوئی چیز ہے. اب آپ اگر کسی اور بندے جو تھوڑا سا تجزیہ بھی کرتا ہوں، مطلب وہ کسی مشین میں گھس کے تو کل پرزہ نہ بن کے رہ گیا ہو، ادھر سے داخل ہوا ادھر سے ریٹائرڈ ہوا، جیسے پائپ لائن میں کوئی شاید داخل ہو اور ادھر سے نکل جائے، تو اس طرح نہ ہوا ہو. مطلب وہ تھوڑا تجزیہ بھی کر سکتے ہو. تو وہ بھی آپ کو یہی ہر فیلڈ کے بارے میں یہی بتائے کہ ایک خاص لیول سے اوپر جانے کے لیے، ایون تجارت میں بھی یہی ہوگا. صحیح. یعنی اس سے زیادہ تو آزاد چیز کوئی بھی نہیں ہے نا. وہ کسی سسٹم کے تابع تو نہیں ہے نا، وہ کسی پروٹوکولز کے تابع. آپ کا بزنس ہے، آپ آزاد ہیں، لیکن ایک سرٹن لیول سے اوپر اس بزنس کو لے جانے کے لیے آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن میٹر کرے گا. اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. صحیح، بالکل ایسے ہی ہے. ایسے بیریئرز جو ہے نا غیر مرئی قسم کے وہ موجود ہیں جو آپ کو نہیں جانے دیتے. اس کے بعد آپ انفلوئنشل ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. اور انفلوئنسر وہ ہو جو اپنا نہ ہو، یہ بڑے غلط بات، بڑی بات ہے. ظاہر پورے سسٹم کے لیے پھر چیلنج بن جائے گا. بالکل ایسے ہی. تو یہ پورے دو آرڈر ہیں سر جی. یہ رحمانی آرڈر ہے مقابلے میں شیطانی آرڈر ہے. تو شیطان نے تو اپنے طریقوں پہ لے کے جانا ہے. بے شک ایسے ہی. اچھا خالد صاحب، میرے خیال میں موضوع تھوڑا سا تو بس بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی وہ جو بھی ہمارے ساری حکمران جو طبقہ ہے نا، جسے آج رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں، وہ کہیں پاکستان کا ہو یا سعودی عرب کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، یہ انہوں نے اپنے بندے سمجھ کے لگائے. بالکل ایسے. اچھا وہ ضروری نہیں کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم ان کے بندے ہیں. انہوں نے اسی پروسیس سے گزارے نا. آؤ جی ایجوکیشن کے لیے آؤ، وہاں پہ وہ باقی کھیل کود بھی ہو گیا، ساتھ یہ بھی ہو گیا. اب بندے سے غلطی، یوسف علیہ السلام تو کتنے ہوتے ہیں. ظاہر ہے بالکل ایسے ہی ہے. خالد صاحب، ایک اور جو موضوع میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، پاکستان کے اندر بڑی اس کے اوپر بحث چل رہی ہے کہ پاکستان نے جو ٹرمپ کا غزہ پیس بورڈ ہے اس میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اب اس کے اوپر دو رائے ہیں.
ایک رائے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اسرائیل ہے اور ٹرمپ ہے اور اس کے ہونے میں جو ہے جہاں پہ بھی آپ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے یہ کہ اس نے انفورس کرنا ہے وہاں پہ، اور انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حماس کو انہوں نے ڈسارم کرنا ہے، اسے غیر مسلح کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد غیر مسلح کر کے اس خطے کو ایک طرح سے باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے کنٹرول میں دینا ہے یا صہیونیوں کے کنٹرول میں دینا ہے، جو وہ بزور قوت نہیں کر سکے وہ کام اب اس پیس بورڈ اور اس کی جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کے ذریعے کیا جانا ہے. اور پاکستان کی اس میں شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری اپنی جو ہسٹری ہے، اپنے نظریات ہیں، ہر چیز کو تج کے ٹرمپ کو خوش کر دیا. ایک دوسرا نقطہ نظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ بھی یہی کردار ادا کر رہی تھی. اقوام متحدہ نے بھی آ کے جو ہے وہ اسرائیل کو ہی سپورٹ کیا تھا اور 2 ریاستی حل دیا تھا جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی قانونی طور پہ. وہاں پہ بھی بیٹھے رہے ہیں، وہاں پہ بھی امریکہ کی انفورسمنٹ تھی، وہاں پہ بھی آج تک اسرائیل کے خلاف ہر قرارداد جو ہے وہ ویٹو ہوتی رہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی فورم کے اوپر موجودگی سے آپ کا فرق آپ ڈال سکتے ہیں، اگر آپ ہیں ہی نہیں اس میں تو آپ میٹر ہی نہیں کریں گے، اور پھر ایک طرح کے لوگ اگر سارے ہو جائیں گے تو کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی. اور پھر کچھ جو زیادہ خوش فہم لوگ ہیں وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ پاکستان جب بوسنیا میں گیا تھا تو پاکستانی افواج بھی اس وقت جو مینڈیٹ تھا یو این کا اور نیٹو کا اسی مینڈیٹ کے تحت وہاں گئی تھی، لیکن پاکستانی فوج کے جانے سے ایک بہت بڑا فرق پڑ گیا تھا. وہاں پہ انہوں نے جو سیز فائر تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں جہاں جہاں ہوا تھا بڑے جو ہے نا کچھ پاکستانی فوجی شہید بھی ہوئے تھے جنہوں نے سربینز کے راستے میں وہ رکاوٹ بن رہے تھے. اور پھر اس جو ہے پیسفل ماحول کے اندر پھر بوسنیا کی مسلمان حکومت یورپ کے اندر پہلی قائم ہوئی. بوسنیا والے آج تک پاکستانیوں کے ساتھ بالکل، اور خصوصاً جو پہلے پریزیڈنٹ تھے علیجہ عزت بیگووچ، ان کی مشہور کتاب جو ہے اس میں انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا پاکستان کو. تو وہ یہ 2 جو ہے نا اس وقت نقطہ نظر ہیں اس کے اوپر، تو ذرا آپ اپنی جو ہے نا اس کے بارے میں رائے دیجیے. مطلب بھائی جو یہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، ڈیسیژن تو لیڈرز نے کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک بہت اہم بات ہوتی ہے سر جی ٹرسٹ کی، کہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، جو ان کی قوم ہے، وہ ان پر اعتماد کرتی ہے. اصل میں یہ بات مجھے کیوں کہنی پڑ رہی ہے، لیڈرز کو بڑے عجیب فیصلے کرنے پڑتے ہیں، یہ عام آدمی نہیں جانتا ہوتا. قائد اعظم ساری زندگی تحریک پاکستان کر کے تو انہوں نے آخر میں جا کے 1946 میں کیبنٹ مشن پلان تسلیم کر لیا تھا. کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اور اس میں پاکستان تھا نہیں، اس میں تو خیر 3 بلاکس تھے. آپ کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اب یہ سچویشن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، آپ اس سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کر سکتے، پھنس جاتے ہیں اس میں جا کے. یہ بعض دفعہ سچویشن بنائی آپ کو ایلیمنیٹ کرنے یا آئسولیٹ کرنے کے لیے جاتی ہے، بڑے منصوبہ ہوتا ہے پیش نظر، ٹھیک ہے نا، آپ کا مکو ٹھپ دینے کے لیے وہ سچویشن کریٹ کی جاتی ہے. وہاں آپ کی وزڈم کی وہ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے آپ جو کریں وہی کر لیتے ہیں. اس کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہوتے. وہی ابھی جو ہم تھریٹ انالیسس کی بات کر رہے تھے نا، تو یہ میز پہ آنے سے پہلے لوگ سوچتے ہیں، وہ تو اس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس نے تو لازمی وہ اصولی موقف اختیار کرنا ہے. تو آپ وہ جب نرمی والا اختیار کر لیتے ہیں، اس کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے. تو وہ سارا الزام بعد میں گیا کس پہ تھا؟ نہرو پہ گیا تھا. آنا کس پہ تھا؟ قائد اعظم پہ آنا تھا. قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے جی، اس نے کہا نہیں ٹھیک، بات ادھر چلی گئی. اس نے وہ کھول دی نا بات کہ جی جب پاکستان جب ایک دفعہ یہ ہو گیا تو پھر کس نے بننے دینا ہے. تو قائد اعظم کو موقع مل گیا، انہوں نے فوراً کہا جی نہ ان کی تو نیت ہی صاف نہیں ہے اور میں اس سے وڈرا کرتا ہوں. تو یہ عجیب فیصلے کرنے پڑتے ہیں. میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تو عوام کو اب آپ سمجھائیں گے یہ فیصلہ میں نے کیوں کیا ہے، سمجھائیں گے تو پھر اس کے بعد پیچھے کیا رہ جائے گا؟ راز کیا رہا؟ بالکل ایسے ٹھیک ہے، راز تو رہے گا نہیں. تو اب وہ آپ بیان بھی نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ میں نے کیوں کیا ہے. اگر ٹرسٹ نہیں ہے اس لیڈرشپ کے اوپر عوام کا، تو پھر یہ ساری باتیں پیدا ہوں گی. یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. اصل میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی عوام کا ٹرسٹ آج کے دور میں کتنا اہم ہے، کہ یہ ہمارے مخلص ہیں، یہ بالکل ٹھیک فیصلے کریں گے، جو بھی ہوگا غلط فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ جو بھی فقدان ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس میں عوام قصوروار ہے یا حکمران قصوروار ہیں؟
ظاہر حکمران ہی ہیں. انہوں نے کتنی دفعہ عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی. ہمارے حکمرانوں نے کیسے غلط فیصلے کیے, تاریخ میں انہیں پیچھے. تو اس لیے ہم اس کا دوش عوام کو نہیں دیں گے, دوش ادھر دیں گے. لیکن یہ کہ بہرحال ایجوکیشن کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ لیڈرشپ کے حوالے کرنا پڑتا ہے بہت کچھ, ان پر اعتماد کرنا پڑتا ہے اور بڑے عجیب فیصلے کرنے پڑتے ہیں. میں نے قائد اعظم کی مثال دی ہے, تو ایک مثال سیرت کی بھی سامنے رکھ لیں. وہ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ وہ بھی بات کر دینی چاہیے. صلح حدیبیہ بہت بڑا لینڈ مارک ہے نا سیرت میں, اس کا ذکر قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ کیا ہے. یہ سورہ فتح ہے, اس کی پہلی آیت ہے. اس سے پہلے سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کے درمیان زمانہ نزول کے اعتبار سے کوئی فرق ہے 7-8 سال کا. صحیح. وہ پہلی صورت ہے جو مدینے میں نازل ہوئی ہے, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ فتح یعنی یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ 6 سال یعنی 6-7 سال کا تو فرق ہو, 6 سال کا پکا فرق ہے. ٹھیک ہے. اس میں یعنی اسی دور میں وہ بھی سورہ حج بھی ہے جس میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کی بات آ گئی تھی, اب جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اس پر کچھ منافقین نے اعتراض, یعنی یہ اجازت تھی نا, حکم تو نہیں تھا, تو انہوں نے کہا یہ ان کے اپنے ایمبیشنز ہیں, یہ جو اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں, چھاپا مار دستے بھیج رہے ہیں دائیں بائیں, تو یہ تو گویا جنگ کو دعوت دے رہے ہیں. یہ بات ہے. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے. اس میں پھر حکم آ گیا کہ اگر ادھر سے تسلی نہیں ہو رہی تھی یہ لو, ٹھیک ہے, یہ پکڑو. اچھا, ظاہر ہے اس پہ سارا زور اب جنگ پر ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کا وہ روح ہے جو سورہ بقرہ میں آیا, قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین. اب جنگ جاری رکھو ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, جنگ جاری رکھو. تو یہاں کیا فرمایا تھا, مجھے وہ صحیح الفاظ اس وقت یاد نہیں ہے, وہ یہی تھا یا شاید اسی طرح ہی تھا کہ ولا تہنوا وتدعوا الی السلم, کمزور نہ پڑنا کہ صلح کی طرف پکار لگانا شروع کر دو. تو اس وقت کی سچویشن کیا تھی کہ صلح کی طرف تم نے نہیں جانا, جنگ کرنی ہے. اور اگلی صورت کون سی ہے جس میں صلح ہوئی, اللہ نے کہا فتح ہو گئی ہے. تو دیکھیں ایک تضاد بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہے ہیں صلح کی طرف نہیں جانا, اور اگلی صورت کی پہلی آیت میں کہا ہے صلح کر کے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے. یہ کنٹراسٹ مطلب ہے یا آپ سامنے رکھیں نا, کتنا بڑا فرق ہے. یہ جو بندہ ڈپلومیسی جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کوئی تضاد نہیں ہے, جو سچویشن کی ڈیمانڈ ہے. وہ سٹیٹس کو چل رہا تھا اس وقت, اور آپ حالت امن میں تھے, پیسیو تھے, مار پڑ رہی ہے, جھیل رہے تھے. اب ذرا ان کو اپنا ہاتھ دکھاؤ. جب جنگ شروع ہو گئی تو ان کا موقف کیا تھا, ان کو ختم کر دینا ہے, ایلیمینیٹ کر دینا ہے, کسی کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ بدر میں بھی یہی تھا, اسی لیے وہ بار بار آ رہے تھے. اور غزوہ احزاب تو وہی اس لیے تھا, سارے پورا عرب جمع کر کے آ گئے تھے, بالکل ختم کر دینا ہے. جو آج ایران کے خلاف بلڈ اپ ہے یہ والا تھا. بالکل ٹھیک ہے. سروائیو کیا, گویا انہیں بے بس کر چکے ہو آپ, وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. آپ صرف اس ایک ایونٹ کو نہ دیکھو صلح اور اس عمرے کو, اس پورے پروسیس کو دیکھو. تو اب اگر وہ کل جنگ کر کے تمہیں ختم کرنے کے درپے تھے اور آج وہ کہتے ہیں صلح کرو, تو یہ تمہاری فتح ہے. انہوں نے مان لیا ہے کہ تم اتنے طاقت رکھتے ہو کہ تم سے صلح کی جا سکتی ہے. پہلے تو وہ ختم کرنے کی بات کر رہے تھے. صحیح. تو اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, لڑنا ہی چاہیے. نہیں, اس کا فائدہ اٹھاؤ. اور اگر اسے آپ وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا, تو در حقیقت جس علاقے پہ تم نے قبضہ کر رکھا تھا, آج سے پہلے گویا تم ایک قابض فوج کی حیثیت رکھتے تھے. صحیح. اوریجنلی تو علاقہ گویا جو مرکزی حکومت ہے اس کا ہے, وہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اوریجنلی یہ مانا جائے گا. صحیح, بالکل ایسے. اب جب وہ آپ سے صلح کر رہے ہیں تو گویا وہ علاقہ آپ کی حکومت تسلیم کر رہے ہیں اس علاقے کے اوپر. آپ کو ایک لیجٹیمیٹ جو فریق تسلیم کر رہے ہیں. اور یہ اتنی بڑی بات ہے, یہ عام بندہ نہیں سمجھ سکے گا اس بات کو. وہ آپ ایک سوال سامنے رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرون ملک عرب, یہ ایران خطوط لکھے, روم میں خط لکھا, مختلف بادشاہوں کے خطوط لکھے, کوئی خط صلح حدیبیہ سے پہلے نہیں لکھا. کیوں؟ اب آپ حکمران کی حیثیت سے خط لکھ رہے ہیں. جو عرب کے نون حکمران ہیں, رولرز ہیں, انہوں نے آپ کی حکمرانی تسلیم کر لی ہے, صلح کا پیکٹ ہو گیا ہے. بالکل. اب آپ ریکگنائزڈ ہو گئے ہیں, اس حیثیت میں اب آپ بیرون ملک عرب خطوط لکھ رہے ہیں. تو اب جو بندے کی کلی جس کی اڑ گئی ہو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی آیت پر, وہ تو نبی تھے, صحابہ نے مان لیا. آپ ذرا سوچیں
ان کے لیے بھی ماننا آسان نہیں تھا. حضرت عمر کا واقعہ وہ کتنے واقعات ہو گئے, حضرت علی کا واقعہ ہو گیا, انہوں نے کہا میں نہیں کاٹ سکتا. اس سب سے بڑا واقعہ تو وہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں پہ قربانیاں کرو, اب واپس جانا ہے ہم نے, احرام کھول دو, قربانی کر دو. ایک بندے نے نہیں کی, کوئی بندہ نہیں اٹھائے. 3 دفعہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں کھڑا ہوا. آپ بددل ہو کے, بلکہ دل گرفتہ ہو کے آپ واپس اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. تو جو اہلیہ ساتھ تھی انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں کچھ نہ کہیں, آپ اپنی قربانی کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے یہی کام کیا, گھر والی کے مشورے پہ عمل کیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو سب نے اٹھ کے قربانی کی. یعنی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی ایسی بات ہو گئی ہے. اتنا بڑا فیصلہ. تو وہاں کیا شے رول پلے کر رہی تھی؟ ٹرسٹ. وہ نہ ہوتا تو جنگ ہوتی, اور اللہ نہیں چاہ رہا تھا کہ جنگ ہو. بے شک. تو ایک تو یہ کہ جو ڈپلومیسی کی سطح اس لیول پہ جو ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں اس میں اتنے بڑے بڑے الٹے مطلب میں الٹے اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی جو لوگوں کی نظر میں الٹے فیصلے جو ہے نا اس کے برعکس فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور یہی تو لیڈرشپ کی حکمت ہوتی ہے, دانائی ہوتی ہے, وزڈم ہوتا ہے. اب یہ کہ اس کے پیچھے بزدلی ہوتی ہے یا وزڈم ہوتا ہے, یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ طے کرتا ہے پھر انجام, نتائج طے کرتے ہیں. تو اب دیکھیں ہمارے ہاں تو خیر پروپیگنڈا جھوٹا سچا ہر طرح کا ہوتا ہے. اب اس معاہدے کا مطلب کیا ہے, اس پر بھی بہت سارا جھوٹ پھیلا دیا گیا کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے آپ نے گویا اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے, آپ نے اب ہم فوجیں بھیجنی ہیں, حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے بھیجنی. یہ سارا پروپیگنڈا یہ بھی آ گیا. اب سچا ہے جھوٹا ہے جب تک ہوا نہیں ہے تو یقین تو نہیں کر سکتے نا کہ معاہدے میں یہ بات لکھی ہوئی تو ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے اس پیکٹ پہ سائن کیے ہیں کہ جس میں ہم نے جا کے تو حماس کو ڈس آرم کرنا. دوسرا یہ کہ بہرحال یہ بھی تو سوچ ہو سکتی ہے وہاں کسی بہانے پہنچے تو صحیح, وہی جو آپ نے بوسنیا والی پوری مثال دی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعض معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جن پہ آپ حتمی رائے تب دے سکتے ہیں جب وہ انجام پذیر ہو چکے ہوں. مفروضے پہ رائے دینا در حقیقت سیاسی ضرورت تو کسی کی ہو سکتی ہے, ایک سچے آدمی کی یا جو حقیقت پسندی کا تقاضا ہے وہ اس سے پہ پورا نہیں ہوتا. ابھی تو بہت کچھ ملٹنگ پارٹ میں ہے. آخری بات اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا, اقوام متحدہ کون سی ہماری سگی تھی, اور یہ اس کے پیرالل ادارہ کھڑا ہو رہا ہے. تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا تو اقوام متحدہ کی دشمنی میں ہی ٹرمپ کو اگر تھوڑی سی چابی دینی پڑ جائے تو اچھی بات نہیں ہے کیا؟ ایسے ہی ٹھیک ہے, پھر یہ چلے گا کب تک؟ ہاں ظاہر ہے جب تک ٹرمپ ہے تو جب تک ٹرمپ ہے. تو اس دوران ہم نے اگر کوئی تھوڑا جھولے لے لیے ٹرمپ کی محبتوں کے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کم از کم انڈیا کو تھوڑا ساڑا ہی ہو جائے گا تو وہ بھی چلیں. ان کے جلنے کی ہمیں خوشی ہو جائے گی, چلے کوئی تو خوشی کا سامان ہوگا ہمارا. دوسری طرف نقصان کیا ہے, یہ مست آتی ہے ٹرمپ, یہ جس پہ غصہ کھا جائے اس کی تو یہ آتما رول دیتا ہے. بیچارے مودی کے ساتھ اس نے کیا کیا. تو اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی اگر کچھ آپ اس طرح کا وقتی طور پہ جان بنی اللہ کیا ہے تتقوا منہم تقا, کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے تم کوئی حفاظتی طرح کے کوئی اس طرح کا فیصلہ کر لو تو اس کی چھوٹ دی گئی ہے. یعنی وہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن کفار سے ہی بلکہ دوستی کرنا. دوستی اصل میں وہ دلی تعلق والی دوستی کا بات ہے. وہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے دوستی کا مطلب کیا ہے, وگرنہ صحابہ کرام کی بھی تو مطلب تعلقات تو ہوتے تھے, لیکن یہ کہ دلی تعلق ایک علیحدہ شے, وہ اس سے منع کیا گیا. تو خیر کہنے کا یعنی ایک ظاہری تعلق رکھنے سے منع نہیں کیا گیا, اور معاہدے ہوتے رہے, عیسائیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے معاہدے ہوتے رہے, بلکہ وہ معاہدہ ہی ہے نا, یہ ذمی ہونا بھی تو معاہدہ ہی ہے. نہیں, نجران کا وفد جب آیا تھا مدینہ کے اندر تو بڑا مشہور جو ہے ان کے کتنی ان کی خاطر مدارت کی گئی, اور پھر ان کو جو دستاویز لکھ کے دی گئی جو آج بھی جو, تو یہ ساری چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک تو اپنی ازمپشنز پہ وہ فیصلے کر لیتے ہیں, مفروضے بناتے ہیں, پھر دین کے بارے میں بھی بہت سے مفروضے بنائے رکھے, انہوں نے کوئی ساری چیزیں سامنے رکھی ہی نہیں ہوتی. اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا کہ یہ ہمارا آج کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جو ایک سائنسی پروسیجر ہے نا اس کا عادی ہے. سائنسی پروسیجر کیا ہے بھائی, آگ جلی ہے, اوپر پانی رکھا ہے ابلے گا, بندہ گرا ہے وہ اسی ویلاسٹی پہ گرے گا جتنی اسے چوٹ آئے گی, وہ ایکشن کا ری ایکشن, وہ سارا جو ہے نا یہ ہوتا ہے.
بھائی یہ جو آپ کی ڈپلومیٹک معاملات ہوتے ہیں، جو پالیٹکس ہوتی ہے، جو جیو پالیٹکس ہوتی ہے، یہ سائنسی اصولوں پہ نہیں ہوتی. اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور بڑی اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، کمپلیکس سچویشن ہوتی ہے. اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا، ایک عامل نہیں ہوتا، کئی عوامل ہوتے ہیں جو بیک وقت جو ہے نا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی چیز جو ہے نا ایکویشن بنا کر تو ڈرا نہیں کی جا سکتی، نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. اس میں ایک سینس پریویل کرتی ہے. اگر وہ آپ سینسیبل ہو گئے ہیں تو آپ صحیح فیصلہ کر سکیں گے. ایک وقت میں اتنے عوامل ہوتے ہیں کہ وہ کسی کیلکولیشن میں نہیں آتے. ایک آپ کا سینس ہوتا ہے جو جسے رشد کہا گیا نا، کہ جس سے وہ ساروں کو آپ سیکنڈوں میں انالائز کرتے ہیں اور کوئی نتیجہ نکال کے رکھ لیتے. اس کی ایک سادہ سی مثال ہے کہ آپ اب تو خیر ساری ون وے ہو گئی ہوئی ہے. آپ جو پرانی جی ٹی روڈ ہوتی تھی لاہور جا رہے ہیں، اب آگے آ کے ٹرک آ گیا ہے، ادھر سے بس آ رہی ہے. وہ فاصلہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے، اپنی سپیڈ میئر کرنی ہے، بس کی سپیڈ میئر کرنی ہے، ٹرک کی سپیڈ میئر کرنی ہے، فاصلہ دیکھنا ہے، اور اس بس کے اس ٹرک تک پہنچنے سے پہلے آپ نے جناب اوورٹیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو لے کے کیلکولیٹر بیٹھ جائیں تو آپ گئے لاہور پہنچ گئے. ٹھیک ہے، یہ سب کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی ڈرائیونگ سینس ہے جو یہ سارا کر رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح کی سینس ہوتی ہے جو کافی محنت کے بعد ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جو یہ جو ہے نا ڈپلومیسک اور جو اس طرح کے جو ہے نا معاملات میں ملوث ہوتے ہیں. ڈپلومیٹ ایک دم نہیں تیار ہو جاتا. تو کافی اب اس کو سمجھانا وہ خود ایک کار دارت ہے. ایک ایسے آدمی کو سمجھانا جو ان ساری چیزوں کو جانتا بھی نہیں ہے، وہ اوور سمپلیفائی کر کے چیزوں کو دیکھتا ہے. اس کو جو ہے نا ایک سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے. یہ ہے اسٹریٹجیکل معاملہ. اس کو سیاسی نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے اور ایشو بنا کر اس کے اوپر جو ہے نا پتھر بازی یا سنگ باری جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے. ابھی رک کے دیکھنا. میں بھی کوئی کلیئر نہیں ہوں کیا نیت ہے. اچھا آج ہو سکتا ہے جس نے کیا ہو اچھی نیت سے کیا ہو، کل کوئی اور خبیث آ جائے اسی کا غلط فائدہ اٹھا لے. تو اس کو اختتام کی طرف سے دیکھنا ہوگا کہ بھائی وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. ابھی تو اسے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ کرے اچھا ہی فیصلہ کیا. اچھا میں اس پہ خالد صاحب بظاہر میں اس ساری سچویشن میں اپنے آپ کو رکھوں تو میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے، اس کے علاوہ چارہ نہیں. اچھا میں ایک چیز اور خالد صاحب اس پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بڑی عجیب سی لگی کہ ایک ہمارے بڑے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ مذہبی دانشور ہیں، کچھ عرصہ پہلے ہوئی ان سے بات تو وہ بہت جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے جو افغان طالبان کے تعلقات تھے انڈیا کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ایک جی ساورن حکومت ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں، اس کے اپنی وہ ڈیسیژن ہے، اس کو سب کچھ کرنے کا اختیار ہے. آپ کیوں کسی اور کے لیے ان کے اوپر کیوں کیا جائے کہ پاکستان کے نہیں ہے یا وہاں کے مسلمانوں کے اوپر کہ جو ہے انڈیا ظلم کر رہا ہے تو اس لیے وہ اپنے مفادات کو نہ دیکھیں. اور وہ پبلکلی کر رہے تھے، یہ نہیں کہ میرے ساتھ کوئی انہوں نے بات کی اسے. پھر میں نے انہی کو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر آ کے وہ کہتے ہیں اصولی ہو گئے کہ یہ تو بالکل جو ہے نا اس کا اصل میں کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے کہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے کہ جب آپ طالبان کے انڈیا سے جو ہے نا وہ تعلقات کی نوعیت کو دیکھیں تو وہاں ہونے والا جو اس وقت مسلمانوں پہ ظلم ہے اس ساری چیزوں کو آپ نگیٹ کرتے ہیں. انڈیا کے جو ایمبیشن ہے جو اس وقت موجودہ ہندوتوا حکومت ہے اس کا پورے بر صغیر کے اندر سے مسلمانوں کو مٹانے کے اور اسپین بنانے کے وہ اعلانیہ کہتے ہیں، ان ساری چیزوں کو رکھ کے آپ ان سے تعلقات کر سکتے ہیں. اور یہی ایمبیشن اگر اسرائیل کے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ کسی کے جو ہے نا اور خصوصاً پاکستان کے نہیں ہو سکتے تعلقات. تو یہ بڑی عجیب سی چیز جو ہے نہیں، اگر اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات آپ رکھتے ہیں تو اس نوعیت کے جیسے کہ طالبان نے انڈیا کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو پھر تو غلط ہوگا. نہیں ڈیفینیٹلی اسے غلط کہیں گے. اور خاص طور پہ دیکھیں کسی مسلمان کے نقصان کے بدلے میں کسی بھی غیر مسلم سے تعلق رکھنا، یعنی اس تعلق کے نتیجے میں کسی مسلمان کو نقصان پہنچے تو اس کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی. اسی لیے میں نے کہا نا یہ تو اب نتیجہ دیکھیں گے کہ کیا نکلتا ہے. اب کوئی آپ مسلمانوں کو فائدہ دینے کے لیے اگر تعلقات بنائیں تو اس کی تو گنجائش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو وہ کام ہو نہیں سکتا. اور آج گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں نا ہم، یہ کوئی وہ تو نہیں کہ آپ آئسولیشن میں زندہ ہوں اور تمام طاقتیں جو ہے نا گتھم گتھا ہیں آپس میں. تو اس میں آپ اگر فرض کریں فلسطینیوں کے لیے کوئی حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی فائدہ تو آپ کو بہرحال ان فورمز کو استعمال کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو نہیں فائدہ حاصل کر سکتے. بے شک. آیا طالبان کے تعلقات جو انڈیا کے ساتھ ہیں ان کی نوعیت یہ وہ کوئی ورلڈ فورم بنا ہے جس کے اوپر وہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یا ان کی نوعیت خفیہ تعلقات کی ہے
کہ جو ایک مسلمان ملک کے خلاف ایک کافر ملک اسٹریٹجی بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس میں ایک کریکٹر ادا کرنے کے لیے، رول پلے کرنے کے لیے آپ ان سے جو ہے نا وہ تعلق بنا رہے ہیں. تو اس کو کیسے آپ، یعنی اس میں جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب سمجھیں، اسے کھولیں، ڈیکوڈ کریں کہ طالبان کا دشمن پاکستان ہے اور انڈیا کا بھی دشمن پاکستان ہے، تو مشترکہ دشمن کے یہ دونوں دوست بن سکتے ہیں، اس میں وہ آزاد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. جی بالکل ایسی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ موقف تو یہی ہے. یہ ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے وہی سچے ہوں، میں اب فرض کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے، پاکستان اسی قابل ہے، ٹھیک ہے. یہ اصل میں تو ان کے دل میں جو ہے اصلی بات وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بھی یہودی اسٹیٹ ہے. ٹھیک، اصلی بات تو وہ تو کہتے ہیں کہ امریکی غلام ہے تو اس لیے وہ یہودی اسٹیٹ. تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے وہ خود کوئی پینشن کھاتے ہو، مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات، واللہ میں نہیں جانتا، میں ویسے بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ خود پینشن خور ہوں اس ملک کے، ٹھیک ہے، لوٹنے میں حصہ ڈالا ہوا ہو، ادھر ہی وہ کاروبار کرتے ہیں، یہیں پھلے پھولے ہیں، یہیں ان کے بچے کاروبار کرتے ہیں، یا وہ بھی کسی جو ہے نا جاب کر رہے ہوں گے اسی ملک کے اندر. تو دفع ہوں نا، یہاں سے تو نکلیں نا، جائیں اپنے دوست ملک میں، پھر ہم کہیں یار یہ ان کی رائے کے اندر وزن ہے. اب اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی؟ بندہ بیٹھا ہوا پھل پھول یہاں رہا ہو، ساتھ کہتا ہو چونکہ یہ یہودی ریاست ہے لہٰذا حق پر وہ ہیں کہ جو ہندوؤں کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں. تو یہ کیا بندہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا، مطلب کریکٹر کیا ہے، یہ سوچ کیا ہے؟ وہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا وہ دوغلا، بالکل ٹھیک ہے، عام زبان میں دوغلا کہتے ہیں، ویسے وہ تو منافق. اور کیا شے ہوتی ہے؟ یہی چیز ہوتی ہے. یا کہیں کہ جس کا بالکل مردہ، جس کا کوئی دل نہیں ہے کہ وہ سوچ سکے کہ، یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا جیسے فرقان آدمی کو، یعنی اسے پتہ ہی نہیں میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، اپنے الفاظ کا مفہوم ہی نہیں جانتا ہے، بس ایک تقریر رٹی ہوئی ہے، جیسے بچوں کو ہم تقریریں یاد کرا دیتے ہیں، وہ جا کے پہلا انعام لے کے واپس آ جاتے ہیں. یہ ساری زندگی بچے ہی رہتے ہیں کہ جو منہ سے کہا اس کا پتہ ہی نہیں ہے عملی تقاضا کیا ہے. بالکل ایسی. تو یہ تو بالکل ہی جو ہے نان سینس بات ہے. کم از کم بندے کا جو قول ہونا اس پر وہ عمل تو کریں، ہم اسے سچا مانیں گے، اختلاف رکھنے کا حق رکھتے ہیں ہم، اور اس کو ہم ڈیو ریسپیکٹ بھی دیں گے جو ایک سچے آدمی کو دی جاتی ہے. لیکن ایک آدمی کے قول و عمل ہی میں تضاد ہو، بیٹھا ہوا وہ یہاں خبیث، اور یہ وہ باتیں کر رہا ہو کسی اور کی، اور یہ سے بنا رہا ہو جو ہے نا یہودی، تو یہ تو کوئی تک نہیں بنتی. بالکل ایسے. اچھا ناظرین، پہلا حصہ پروگرام کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، اور باقی گفتگو ہماری جاری رہے گی، اور وہ آپ سن سکیں گے اسی پروگرام کے دوسرے حصے میں. تو ہمیں اجازت دیجیے گا کچھ مختصر وقت کے لیے. اللہ حافظ.